السلام علیکم شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ، میرے ساتھ جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ۔ آج دو تین چیزیں، ایک تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ایماندار جج کے ساتھ کوئی اگر ایسی ویسی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو چیف جسٹس آف پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کے اندر مداخلت یا اس کے اوپر دباؤ کے حوالے سے ایک میکنزم جو ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے کہا ہے وہ ترتیب دے رہی ہے، تو اسی کے پس منظر کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ دوسرا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک انکوائری ہو رہی ہے جس میں جج صاحبان کی کراکری استعمال کرنے کے اوپر کچھ لوگوں کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور اس میں جو ایک مسیحی ورکر ہیں ان کو ملازمت سے برخاست کرنے کا نوٹس جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اور تیسرا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو یاد ہے کہ ٹی آر جی والا معاملہ جس میں وہ مقدمات کی فائل لاتے ہوئے وہ وین جو ہے وہ رب ہو گئی تھی، اور پھر اس پہ بھی کچھ اپڈیٹ ہے جناب جہانزیب عباسی صاحب کے پاس۔ اور ایک اور معاملہ ہے جس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑا اہم ہے، وہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کا، کہ انفرٹیلیٹی کی بنیاد پر جو نان نفقہ ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جس طرح سے خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے مختلف مقدمات کے ذریعے سے، اس میں جو عدالتی ماحول ہے اس کو درست کرنے کے اوپر اس ججمنٹ نے ایمفیسائز کیا، اور وہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ ماتحت عدالتوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس پر سب پر بات کرتے ہیں۔ تو جناب جہانزیب عباسی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ایک تو کہ یہ آپ اگر بریفلی اگر بتائیں، کیونکہ اندھیرا ہونے والا ہے جی، اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا تحریر کردہ یہ فیصلہ ہے جو خواتین کے حق میں بہت اہم ہے۔ ایک خاتون جس کی اپنے شوہر کے ساتھ 1 سال تک جو ہے وہ رابطہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، اس سے بچے ہوئے اس نے مینٹیننس کے لیے، حق مہر کے لیے متعلقہ کورٹ سے رجوع کیا، بجائے اس بیچاری خاتون کو اس کا حق ملتا، الٹا اس کے اوپر الزامات لگا دیے گئے۔ 2 الزامات جو گھنونے لگائے گئے، ایک کہ یہ خاتون بانجھ پن کا شکار ہے، اور دوسرا یہ خاتون ہی نہیں ہے، جنسی تبدیلی جنس کے اوپر ہی جو ہے وہ سوالات اٹھائے۔ تو بجائے وہ بیچاری خود انصاف لینے آتی، الٹا اس کو خود انکوائریاں بھگتنا پڑی، میڈیکل بورڈز بنتے رہے، ٹرائل کورٹ نے بھی بنایا، وہاں پہ بھی الزامات مسترد ہوئے، ایک خاتون برقرار رکھا گیا اور یہ کہا گیا مینٹیننس آپ ان کو دیں۔ ہائی کورٹ میں میڈیکل بورڈ بیٹھا، پھر دوبارہ اس میں بھی ایک اذیت سے گزر کر اس کو پھر یہ ثابت کرنا پڑا کہ میں واقعتاً ایک خاتون ہوں، میں ایک عورت ہوں۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آیا معاملہ، تو سپریم کورٹ میں بھی شوہر نے اپنے وکیل کے ذریعے اسی الزام کو دہرانے کی جب جرات کی، تو یہاں پہ کورٹ نے روکا، اس کو کہا کہ نہیں، اب نہیں ہوگا۔ تو پھر اس پہ فیصلہ دیا گیا اور کہا گیا کہ ایون اگر کوئی خاتون بانجھ پن کا شکار بھی ہو تو اس صورت میں بھی اس کو مینٹیننس سے یا حق مہر سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری بات، یہ جو اس طرح سے ڈیلے مقدمہ بازی میں اس طرح سے پھنسایا جاتا ہے، اور اس طرح ڈیٹیل میں جس طرح سے خاتون کے ساتھ یہ زیادتیاں اس طرح سے کی گئی، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے خاصا برہمی کا اظہار کیا ہے، 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے، جو کہ میرے خیال میں کم ہے۔ میری رائے میں جو اس خاتون نے ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک مقدمہ بازی میں جتنا خرچ ہوا ہے وہ، اور پلس اس سے بھی آگے چل کے جو کہ اس کو ذہنی اذیت ہوئی، کم از کم وہ تو واپس نہیں آ سکتی، نہ ہی اس ذہنی اذیت کو پیسوں کے برابر تولا جا سکتا ہے، لیکن یہ کم از کم بھی ہوتا تو شاید 30، 40، 50 لاکھ روپے کا جرمانہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ وہ فیصلہ آیا ہے جو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، ایک اچھا فیصلہ ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور جو اس کا ایک اور پہلو ہے نا اپنا جہانزیب عباسی صاحب، وہ یہ ہے کہ عموماً عدالتوں کے اندر جس طرح سے کھڑے ہو کے جب یہ بھی خانگی اور فیملی معاملات آتے ہیں یا دوسرے تیسرے بہت سارے معاملات آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ خاتون کے کریکٹر کے اوپر جو ہے وہ گند اچھالنا شروع کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس ماحول کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہوگا، یہ ایک دیکھنے والی بات ہے۔ کہیں کوئی چیز جینون بھی ہوگی، کہیں بالکل وہ ہوگی، تو اس حوالے سے میکنزم کیا کہ یہ سارا کچھ اس طرح سے نہ ہو۔ تو طیب، چیف جسٹس پاکستان جو ہیں انہوں نے
کہا ہے کہ جناب میں جو ضلعی عدلیہ ہے دراصل اس کی بہبود ہونی چاہیے، اور سب سے اہم ضلعی عدلیہ کے اوپر، کیونکہ ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے وہ پہلا عدالتوں کے ساتھ سائلین کا وہاں پہ ہوتا ہے، اور ان کو بہت سارے دباؤ بھی کا سامنا بھی رہتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز والا معاملہ اور ان کا خط جو ہے وہ آپ کے سامنے، کیس بھی آج خود نوٹس بھی ہوا، پرائم منسٹر کو بھی بلایا گیا تھا، پرائم منسٹر نے بھی ایشور کیا تھا کہ مداخلت کے حوالے سے عدلیہ کے اندر. اس میں جو از خود نوٹس تھا اس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے تو کہا تھا کہ یہ از خود نوٹس نہیں ملتا، یہ ہائی کورٹس کے معاملات میں مداخلت ہوگی. پھر نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا جو پچھلا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کے اندر یہ اعلامیے میں کہا گیا کہ ادارہ جاتی رسپانس دیا جائے گا اس قسم کی اگر کوئی بات ہوگی، اور اس کے لیے میکنزم تیار کیا جا رہا ہے. تو آج فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور دیگر جج صاحبان تھے، ان کے سامنے چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ میں اپنے ہر ایماندار جج کے ساتھ، چیف جسٹس پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تاہم اس کے حوالے سے ہم جو میکنزم مرتب کر رہے ہیں اس کے اندر یا انسٹیٹیوشنل چینجز ہیں یا پالیسی میکنگ کی جا رہی ہے، اس میں ایک تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے آپ کو. دوسری طرف جسٹس منیب اختر جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ معاملہ ان کے سامنے بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی یہ معاملہ یہ سارے کچھ ہے. تو اس ساری صورتحال کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک پہلو جہاں پر باہر سے عدلیہ کے اندر مداخلت ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا جیسے حوالہ دیا جاتا ہے، اور ایک مداخلت جوڈیشری کے اپنے اندر سے ہوتی ہے. اوپر والا جج، وڈا جج تے چھوٹے جج نو تے چھوٹا جج تو اس تو چھوٹے جج. تو یہ اس کو کیسے، مطلب ورٹیکل اور ہاریزونٹل، بالکل ان دونوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے تو میکنزم تشکیل دینا ہے. پہلے مجھے یہ کہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ چیف جسٹس نے ایماندار ججز کی بات کی ہے، جو انیسٹ جج ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ضروری پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے. اور باقی جو اسلام، سوری ٹو سے، نہیں، جب تک کوئی کرپٹ ثابت نہیں ہو جاتا وہ ایمانداری ہم اس کو پریزیوم کریں گے نا. بالکل. یا آپ کے کہنے پہ میں کسی کو کرپٹ تسلیم کر لوں گا؟ نہیں، میں کرپٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ایماندار کی بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، انہوں نے ابھی تک تو ثابت ہی نہیں کیا. ثابت انہوں نے کرنے کے بیجا مداخلت تھی، ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ کیا مداخلت تھی. اب میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی ایک خبر دے رہا ہوں. خط لکھا ایک مخصوص جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہوں، یہ باقی جو سردار اسحاق ہوں، اور یہ وہ 5 ججز ہیں نا، لیٹر باز جو ججز جنہیں کہتے ہیں، ان میں سے محسن اختر کیانی صاحب گزشتہ کچھ دنوں پہلے اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق ایک امریکن ایمبیسی نے کوئی سیمینار، کوئی ورکشاپ، کوئی اس ٹائپ کی کرائی تھی، ٹھیک ہے نا. محسن اختر کیانی صاحب بھی وہاں پہ انوائٹیڈ تھے. وہ موصوف نے وہاں پہ جو ہے وہ کیا اپنے دکھڑے روئے، ٹھیک ہے. اتنا بھئی آپ پرسنل ہو گئے ہیں. دیکھیں جی، آپ منی لانڈرنگ کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. منی لانڈرنگ کا نظام اس وقت تک فعال نہیں ہو سکتا جب تک عدالتیں جو ہے منی لانڈرنگ سے متعلق کیسز کو جو ہے وہ منطقی انجام تک نہ پہنچائیں. پھر وہ وہاں پہ پاناما کا میٹر لے کے آ گئے، اور پھر وہ پاناما، یہ کہاں کہیں رپورٹ ہوا ہے کیا؟ سر یہ رپورٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ریئل اندر کی خبر بتا رہا ہوں. وہاں پہ پاناما کا میٹر لے کے آ گئے. میاں نواز شریف، اچھا سنیں، میاں نواز شریف سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ ہو گیا، پھر وہاں انہی کی ہائی کورٹ نے انہی کی ہائی کورٹس میں ہوا. اور اطہر من اللہ صاحب کی، اچھا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یہاں پہ میٹر تھے ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیا گیا تھا. اگر وہ منطقی انجام تک پہنچ جاتے تو بہت حد تک جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو وہ ملتا. یہ جب یہ پتہ ہے پہلی دفعہ جب یہ اپیلیں لگی تھی نا ڈویژن بینچ کے سامنے، تو محسن کیانی صاحب بھی اس میں تھے. تو وہ ان کے ریمارکس آج بھی بڑے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ نظام انصاف پر باہر بیٹھ کر ہنس رہا ہوگا، کہہ لگا رہا ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، یہ وہ جج ہیں جو اتنی پرسنل چلے جاتے ہیں. اب انہی کی ہائی کورٹ سے ہی سارے فیصلے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے میاں نواز شریف کے خلاف جو کیسز ختم ہوئے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئے ہیں نا، انہی کی ہائی کورٹ سے ہوئے ہیں. اس ٹائم تو یہ تبادلے والے ججز بھی نہیں آئے تھے، یہی ججز تھے. اس کے باوجود یہ وہاں پہ امریکن ایمبیسی کے اس فنکشن میں بیٹھ کے تو انہوں نے یہ کیوں ایسی بات کر دی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جن آپ 5 ججز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پہلے تو ان کو ثابت کرنا ہوگا. یہاں پہ جو وہ ثابت کرنے کا وزن ہے نہیں، لیکن عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس تو نہیں ہونی چاہیے نا، مطلب بلا خوف و خطر. تو اس وجہ اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے اعتراض یہ ہے، انفارچونیٹلی عدلیہ کے اوپر جو مداخلت ہے وہ ہوتی ہے،
لیکن ان 5 ججز نے اس مداخلت کا کیس ہی سارا خراب کر دیا. جب ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے جی عدلیہ پہ مداخلت ہے تو ہم مجھ جیسے ہزاروں لوگ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مداخلت تو کوئی نہیں تھی, ان کو حقیقی آزادی چڑھی ہوئی تھی بیسیکلی. اصل چیز ہے. اب میں آتا ہوں, ایک میکانزم ہونا چاہیے, لیکن صدیقی صاحب اور وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل ہے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ضابطہ اخلاق بنے گا, لیکن وہ جو جوڈیشل پالیسی میکنگ ہے, چیف جسٹس نے ٹھیک کہا کہ لگے گا ٹائم. اچھا, سب سے زیادہ مداخلت جیسے آپ نے کہا لوور جوڈیشری کے اندر ہوتی ہے, وہاں پہ وکیل بھی ججز کے اوپر مداخلت وہ نہیں, ہم دیکھتے نہیں تالے لگاتے ہیں, جج کو مار رہے ہوتے ہیں, گریبان سے پکڑ لیتے ہیں, بیل نہیں دی. اصل چیز وہ ہے, وہ میکانزم بنانا, وہ وقت کی ضرورت ہے اور انتہا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدیقی صاحب آج ایک اور جگہ پہ بھی بے جا مداخلت کی بات ہوئی ہے. سینٹ کی کمیٹی تھی, وہ کیا نام ہے, فنانس کی سب کمیٹی, ٹھیک ہے, سلیم مانڈی والا جو ہے وہ چیئر کر رہے تھے, وہ آج پھٹ پڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹ کے امور ہیں, یہ ایوان کے امور ہیں, اس میں جو ہے وہ ہائی کورٹس کا کیا لینا دینا ہے. عدلیہ کی مداخلت کرتے ہیں. ہاں, عدلیہ ہماری نے مداخلت کی ہے. اچھا, کمیٹی کی بات مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر پارلیمان کو جو ہے یہ شکوہ ہے کہ عدلیہ ان کے معاملات نوٹس, انہوں نے کہا ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے نوٹس ہے, ایک اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک کوئی اپنا کام نہیں کر رہا, ہر دوسرے کام میں مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, عدلیہ پارلیمان میں, پارلیمان عدلیہ میں, ایگزیکٹو ادھر بھی تھے ادھر, اس پہ اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا, وہ بات بھی. اب یہ ہے کہ مداخلت, بے جا مداخلت یا مداخلت وہ روکنی ہوگی, چاہے وہ عدلیہ جوڈیشل مداخلت ہو پارلیمان میں, یا پارلیمان کا ادھر ہو, یا پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہو, یا پھر وکلا کے جو پریشر گروپ ہیں وہ اگر جوڈیشری کے اوپر پریشر بلڈ کر کے تو وہ کیسز اور وہ چیزیں کریں, تو یہ ہمہ قسمی جو مداخلت ہے اس کو روکنے کے لیے میکانزم جو ہے جوڈیشری کی لیول پہ تو ان کو بنانا ہوگا. اور ان کو یہ بھی ایک مداخلت اور بھی ہوئی ہے نا, بالکل, وہ سنا ہے کہ کوئی غریب تھا بیچارہ, اس نے ججوں کے برتنوں میں مداخلت کر دی, یہ بھی بڑی اور وہ مداخلت ہے. قیوم صدیقی صاحب ایک بڑی سٹوری لے کے آئے ہیں. قیوم صدیقی صاحب, یہ واقعی آپ سے اب یہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بیچارہ غریب یا مسیح کوئی بھی ہے, اگر اس نے کوئی مداخلت کر کے کسی کے برتن کو ہاتھ لگا دیا ہے جج صاحب کو, تو اس پہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کچھ سنا ہے؟ تھا تو انسان. ہاں, یہ جو ہے نا وہ جوڈیشل کراکری میں مداخلت کی ہے. جوڈیشل کراکری ہے نا, مطلب کہ جوڈیشل کراکری, بھائی میں تو حیران پریشان ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک ہوتا تھا نا, وہ کہا جاتا تھا کیڑا پانڈا پڑھنے کلی کرا لو. مطلب کہ یار مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ ہماری عدلیہ جو تمام لوگوں میں انصاف بانٹتی ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ ڈرائیوروں کی کراکری الگ ہے, ججوں کی کراکری الگ ہے, گن مینوں کی کراکری الگ ہے. کچھ اس طرح کا معاملہ اس سے سمجھ آتا ہے کہ مطلب یہ اس طرح کا کچھ سسٹم ہے جناب ہماری عدلیہ کے اندر. یہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک انکوائری شروع ہوئی. اچھا, یہ جو ہے نا ایک انٹرنل انکوائری نہیں جس کو کہتے ہیں, محکمانہ انکوائری شروع ہوئی ہے ججز ریسٹ ہاؤس GOR 1 میں, کہ جو ممنوع جوڈیشل کراکری تھی وہ آپ نے کیسے استعمال کی ہے. اور اس پر جو ہے سٹاف کے 4 ملازمین جو ہیں ان کو سینشور بھی کیا گیا. اور اس میں جناب اب جو ہے وہ یہ چیز پتہ لگی ہے کہ ایک مسیحی ویٹر جو ہے اس انکوائری کے دوران شاید اس نے کوئی ہارش ورڈ استعمال کیے ہیں, تو اس کو ملازمت سے برخاست کرنے کی جو ہے نا وہ اس کو میکسیمم پنشمنٹ دی جا رہی ہے کہ جس نے اس انکوائری کے دوران جو سٹاف تھا, جو انکوائری والا تھا, وہ ڈسپلنری کارروائی اس کے خلاف کی جا رہی ہے. اب بات یہ کہ 3 دسمبر 2024 کو یہ واقعہ ہوا کیونکہ ریسٹ ہاؤس کے سویٹ نمبر 6 میں دوپہر کے کھانے کے دوران ججز کے لیے مخصوص کراکری جو تھی وہ وہاں پہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پائے گئی ہے. اب یہ الزام ہے کہ جو جج صاحبان کی اس ریسٹ ہاؤس کے اندر کراکری مخصوص کی گئی ہے وہ کراکری یہ استعمال کر رہے تھے. تو ان 4 میں سے 3 لوگ جو ہیں انہوں نے تو کہا, انہوں نے انکار کیا یا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو یہ نہیں کر رہے تھے, ہم تو وہ کراکری استعمال کر رہے تھے جو ججز صاحبان کے ڈرائیوروں اور گن مینوں کے لیے ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ 4 لوگ نامزد ہیں. تو اس پہ کمپلیننٹ جج صاحب ہی ہوں گے. اب اس میں وہ سٹاف جو وہاں کا سٹاف ہے, میری پلیٹ تھی, الزام تو یہی ہے نا. دیکھو نا, اب یہ ایک مسیحی کارکن کی طرف سے
عدالتی پانڈوں میں جو مداخلت ہوئی ہے اس کے اوپر یہ کارروائی ہو رہی ہے. اور اس میں جو ہے نا سیمل سندھو ہے جی نامزد ملازمین میں، ایک ہے جو کہ ویٹر ہے، فیصل حیات ہے یہ ڈسٹنگ کلی ہے، شہزاد مسیح ہے یہ سویپر ہے، اور محمد عمران جو ہے یہ کاؤنٹر سٹاف اس کے اندر یہ شامل ہے. اور ان جو ملازمین ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم وہی پلیٹیں استعمال کر رہے تھے جو جج صاحبان کے گن مینوں اور ڈرائیوروں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں. تو جو سیمل سندھو ہے اس نے جو ہے اپنے سینئر سے اس کارروائی کے دوران بدتمیزی کر دی. تو جناب اس پہ جو ہے اس انکوائری رپورٹ کے مطابق سندھو صاحب کو خلاف نظم و ضبط کی کارروائی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے قاعدہ 23 سب کلاس 6 کے تحت ملازمت سے برطرفی کی بڑی سزا کی سفارش کر دی گئی ہے. یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے قواعد میں کہ برتن اب یہ نہیں پتا کہ یہ دیکھنے والی بات ہے اور بنا رہے ہیں نا، وجہ ہے کہ جی سینئر سے بدتمیزی کی. ہاں تو اب یہ دیکھیں، اب میرے لیے تو یہ بڑی اچنبے کی خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ ڈان اخبار میں بھی چھپی 20 جولائی کو. صحیح ہے. تو جناب اس معاملے پر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ ایک خبر ہے کہ جناب جو عدالتی برتن جوڈیشل کراکری ہے وہ استعمال کرنے کے اوپر ایک مسیح کو اپنی نوکری سے جو ہے وہ جانا پڑ سکتا ہے. ابھی الزامات ہیں، باقیوں نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ان کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن اس کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کافی بیچارہ سچ بول پڑا ہوگا نا. ہاں سیدھی سی بات سچ کیا بول پڑا ہوگا. بات یہ دیکھیں نہیں ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ دکھ والی بات ہے. ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں، یہ دکھ نہیں ہوتا. یہ کیا ابھی تک ہم وائسرائے ہند کے دور میں رہ رہے ہیں؟ کیا ابھی تک وہی کلونیل سسٹم میں رہ رہے ہیں کہ بھائی گورے کا الگ ہوگا برتن اور باقیوں کا الگ ہوگا برتن، یہ جج کا الگ ہوگا برتن اور باقیوں کا وہ بھی انسان اس کو بھی مانے جنا، اس کو بھی مانے جنا، وہ بھی خدا کا بندہ، وہ بھی خدا کا بندہ. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم یہی تو پھر کہتے ہیں اب ایسے جج کیا انصاف کریں گے جو اپنے برتن اپنے ملازمین سے الگ رکھیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ میرے لیے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایسی جوڈیشری کیا انصاف کر پائے گی جو انسانوں میں تفریق کرتی ہو؟ افسوس سے کہنا پڑے گا. کافی جذباتی بات ہے. اور ضیاء چشتی صاحب والی وہ جو معاملہ ہوا تھا اپنا جہاں سے عباسی صاحب فائلیں چوری ہونے والا کہ ایک مقدمہ تھا اربوں روپے کا، جو کمپنی کا اس کی ٹرانسفر کا شیئرز کا وہاں انتخابات نہ کرانے کا تھا. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں پہ سپریم کورٹ میں اپیل آئی تھی اور وہ جو اصل دستاویزات تھی وہ لاتے ہوئے غائب ہو گئی تھی. اس کا کوئی نہیں پتا کس کے خلاف پرچہ ہوا، کون ذمہ دار تھا، کیا ہوا، کون سی انویسٹیگیشن، کچھ نہیں پتا. تو اب اس میں آپ کے خیال میں کیا پیش رفت ہوئی ہے کوئی خبر؟ ایک اپڈیٹ کریم صدیقی صاحب اس میں تو یہ ہے کہ 14 دن کا کہا گیا تھا کہ یہ 14 دن بعد کیس فکس ہوگا ہیئرنگ کے لیے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا. تو جو ضیاء چشتی صاحب ہیں ان کے وکلاء جو ہے وہ یہاں پہ سنا ہے کہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست انہوں نے دی ہے تو وہ مسترد ہوئی ہے اور کہا ہے کہ از آن ٹرن جو ہے اب یہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی. انکوائری سپریم کورٹ کی سٹیج کے اوپر کوئی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ابھی اس کے اوپر مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ خاموشی ہے، کوئی بھی اطلاع نہیں آ رہی. لیکن ایک انفارمیشن یہ بہرحال ضرور ملی ہے کہ جو کچھ اس کمپنی کے جو ملازمین ہیں جس کے کہا یہ جاتا ہے کہ 1% شیئر ہولڈر بھی نہیں ہیں، اصل میں کمپنی پہ قبضہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن بہرحال اب یہ کیس چلے گا آگے. کیونکہ ضیاء چشتی صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس امریکہ میں ہوا، وہ سیکشل ہراسمنٹ کا، پھر انہوں نے سی او کے عہدے سے استعفیٰ دیا. اس وقت کمپنی معاملات جو ہیں وہ چلانے تھے، اب وہ ایکسونریٹ ہو گئے ہیں یا انہوں نے کوئی جرمانہ ادا کرنا ہے. تو اس دوران میں وہ جو کمپنی تھی جو کہ 35 ارب روپے کما رہی تھی سالانہ منافع، وہ اس کے گھاٹے کے اندر گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بہت سارے بڑے بڑے وکلا جو ہیں اس کے اندر انگیجڈ ہیں، بڑے بڑے نام اس میں ہیں، اور پھر مقدمے کی فائلیں چوری ہو جاتی ہیں. فکس بھی نہیں ہو رہا. ہاں، جبکہ اس میں جس دن یہ داخل ہوا، اس کے کیس اس لیے بھی ہائی لائٹ بہت ہوا تھا کہ جس دن یہ داخل ہوا اس سے اگلے دن ہی جو ہے وہ فکس ہو گیا اور اس کے اوپر سٹے ہو گیا. تو دیکھتے ہیں کہ جناب کیا ہوتا ہے. تو یہ عدالتی برتن جو ججوں کے برتن ہیں اس میں خبردار اگر کسی اور نے کھانا کھانے کی کوشش کی، بالخصوص سٹاف نے، اب یہ نہیں پتہ یہ کیسے مخصوص کیسے ہوتا ہے. یہ کہ میرے لیے بڑی اچنبے کی بات ہے. ہم ذرا پوچھیں گے، پلیٹوں کے اوپر لکھ دیتے ہیں کوئی نا جے کہ یہ جج، کہ یہ جج کی پلیٹ ہے. بالکل اس کے اوپر لکھنا چاہیے پلیٹ برائے جسٹس سو اینڈ سو، پلیٹ برائے جسٹس سو اینڈ سو.
ایک دوسرے جج کو بھی. ویسے اگر کوئی جج جو ہے وہ مسیحی ہو تو وہ دوسرے جج کی پلیٹ میں کھا سکتا ہے؟ یہ بھی دیکھنے والی بات. اصل میں سر تو جناب یہ مداخلت جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ ذرا نیچے بھی دیکھنا چاہیے کہ عدلیہ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.